اچھا، آپ کا تعلق کیونکہ سابقہ سرحد اور موجودہ کے پی کے سے ہے، تو وہاں کے حوالے سے ایک بڑا مارکۃ الآرا مسئلہ ہر سال رہتا ہے، اور وہ ہے رویت ہلال کا. اور اس میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ رمضان کے شروع میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور عید پہ بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی 11 مہینے ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا کہ اس میں کوئی اختلاف ہوا ہو. تو یہ بتائیں کہ وہاں پر یہ اختلاف، پاکستان پورے کو چھوڑ کر صرف وہیں پر یہ والا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، اور اس میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے جو حکومت کی طرف سے کام کر رہی ہے، اس کی ہدایات کو ماننا چاہیے، یا لوگ اپنے اپنے طور پر چاند دیکھیں اور اپنے اپنے طور پر فیصلہ کریں؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہر سال ہمارے لیے بہت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے نا، جی کہ آج کل تو فیس بک ہے اور جناب یوٹیوب ہے اور سوشل میڈیا ہے، تو لاکھوں میل دور بیٹھ کے بھی تو سیکنڈوں میں بات پہنچ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ٹانک شہر میں جو اسپین مسجد ہے اس کو ایک مرکزیت حاصل ہے، اور لوگوں کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں کہ جب اسپین مسجد سے اعلان ہوگا تو ہم عید کریں گے، روزہ کریں گے. لیکن دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جہان کی خبریں اور پشاور میں اتنے گواہ اور اتنے گواہ اور یہ اور وہ وغیرہ، جبکہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے نا، تو اگر پنجاب یا اس طرف جو علاقے ہیں یہاں پہ اگر چاند نظر نہ آئے نا، تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور میں نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے، مگر بندہ کیا کہہ سکتا ہے. تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ابھی فی الحال پپلزئی صاحب ہیں، اس کے دادا بلکہ پردادا وہ قاضی القضات تھے اچھا، پشاور کے. صحیح. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ ہندوستان ایک ہی ہندوستان تھا، بنگال، پاکستان، ہندوستان وغیرہ، تو ایک دہلی کی جو جامع مسجد تھی، ایک یہ مرکز تھا، اور ایک پشاور قاسم علی خان مرکز مسجد یہ مرکز تھا. اچھا. ٹھیک ہے، تو پپلزئی صاحب کے دادا صاحب جو تھے وہ قاضی القضات تھے، تو گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نے گواہ کو لینا ہے اور عید اور روزے کا اہتمام یہاں سے آپ نے کرنا ہے. صحیح. ادھر دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہاں پہ ذمہ داری دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ ہندوستان اتنا بڑا تھا اس زمانے میں کہ ایک ہی مرکز سے ممکن نہیں تھا سب کو کنٹرول کرنا. صحیح. پھر وہ تو قاضی القضات تھے، اور جو عید اور رمضان وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جمعہ ہے، عید ہے، رمضان ہے، یہ سب قضا، یہ قاضی جو ہوتا ہے، چیف جسٹس جو ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے. صحیح. یہ نہ مفتی کا کام ہے نہ مولوی کا کام ہے. یہ ہم خواہ اپنے ذمہ، ہم نے خواہ یہ کام نہیں ہے، یہ صحیح. ہماری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح. یعنی یہاں یو ای میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، سعودیہ میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، چونکہ یہ گورنمنٹ کے کام ہے، صحیح. یہ ہمارے کام نہیں ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ پاکستان میں باقاعدہ طور سے ایک نظام نہیں تھا. تو جب باقاعدہ طور سے ایک نظام نہ ہو اور حکومت وقت اپنا فرض ادا نہ کرے، تو وہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے قوم کو. صحیح. اور قوم میں وہ لوگ کہ جو اثر رسوخ اور جو ثقہ افراد ہوتے ہیں، مطلب جو علماء ہوتے ہیں، مفتی جو سمجھتے ہیں، ان کو شریعت ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ تم ان چیزوں کا اہتمام کرو. تم نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، تم نے خطبہ بھی دینا ہے، حالانکہ خطبہ میرا کام نہیں ہے. میرا ڈپٹی کمشنر آئے گا وہ خطبہ دے گا، دوسرے مسجد میں ایس پی آئے گا وہ خطبہ دے گا، تیسرے میں ڈی ایس پی صاحب جائے گا وہ خطبہ دے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے. صحیح. اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم تو بامری مجبوری کر رہے ہیں. صحیح. تو رمضان اور روزے کا بھی یہ ہے. عید کا خطبہ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا جو بندہ ہوگا، جو سب سے قاضی کا جو نائب ہوگا وہ خطبہ دے گا. تو چونکہ پاکستان میں باقاعدہ اہتمام ایک نہیں تھا، پھر 1971 کے الیکشن میں جب ہمارے بڑے علماء جیسے مولانا مفتی محمود صاحب تھے، مولانا عبدالحق صاحب تھے، شاہ محمد نورانی صاحب تھے، جماعت اسلامی کے میاں طفیل صاحب تھے وغیرہ،
یہ لوگ جب اسمبلی میں گئے تو انہوں نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جی رؤیت ہلال کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے عید اور رمضان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس میں کیا ہوا کہ کمیٹی بنا دی، پھر علماء کو صرف یہ شکوک و شبہات تھے کہ کیا یہ کمیٹی صحیح طرح سے کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کمیٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب تو وہ زمانہ گزر گیا، اب فی الحال فتویٰ یہ ہے، حکم یہ ہے، اور ہمارا معمول اپنا یہ ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو ولایت بھی حاصل ہے اور وہ مجاز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ گواہ کی گواہی لے۔ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس لیے کہ گواہ کی گواہی لینے کے لیے مجلس قضاء شرط ہے کہ قاضی کی مجلس ہوگی اور قاضی کے پاس گواہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ شرعی گواہی دیں گے۔ وہ نہ میں قاضی ہوں اور نہ دوسرا مولوی صاحب کوئی قاضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب حکومت نے اپنی ذمہ داری سنبھالی اور پھر جو تھے ہمارے ایکس چیئرمین جو تھے مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اگرچہ میں دیوبندی ہوں اور وہ بریلوی ہے، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ ایک بہت جید عالم دین ہے، بہت مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے۔ اس نے 17 سال یہ خدمت انجام دی اور بہت اچھے طریقے سے انجام دی۔ اب یہ عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے محترم ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو استقامت دے، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی منیب صاحب کی مرضی تھی یا عبدالخبیر آزاد صاحب کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف چیئرمین ہے، ان کے سر پہ صرف تاج رکھا گیا ہے، اعلان یہ کرتے ہیں۔ باقی تو ان کے ساتھ جو کمیٹی میں لوگ ہیں، میرے خیال میں کوئی 18-19 ممبر ہیں، ہر مذہب سے ہر فرقہ سے ایک بندہ ان کے ساتھ ہے۔ اور میں دیوبندی ہو کے میرے اپنے استاد محترم جناب مولانا حنیف جالندری صاحب مد ظلہ العالی اور دامت برکاتہم خیر المدارس کے جو متمم ہیں، وہ اس کے شانہ بشانہ کڑے ہوتے ہیں، اور وہ میرے تمام مدرسوں کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے وفاق المدارس کے، تو ہمارا تو بہت بڑا سپورٹ ادھر ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی، مرکز رؤیت ہلال کمیٹی صحیح کام نہیں کرتی، تو میں اپنے استاد کے بارے میں کیا خیال رکھوں؟ ٹھیک ہے، میں تمام مدارس کے جنرل سیکرٹری کے بارے میں کیا خیال رکھوں؟ ٹھیک ہے، پھر تقی عثمانی صاحب ہمارے جو ہے ابھی وفاق کے صدر ہیں، وہ بھی تو یعنی کراچی میں تو سب مرکز رؤیت ہلال کمیٹی۔ علم تو ہمیں کراچی سے، دارالعلوم بنوری ٹاؤن سے، دارالعلوم کراچی سے، نعمانیہ سے وغیرہ سے، ان سے تو آتا ہے نا۔ فیصل آباد میں بڑے مدرسے، لاہور میں بڑے مدرسے جو ہمارے اسلاف نے بنائے ہیں، ٹھیک، انہوں نے تو اس کے خلاف نہیں کی، تو ایک بندے کو کیا پڑی ہے؟ اب اس کو یہ کون سمجھائے کہ آپ کے دادا جو تھے وہ قاضی القضات تھے؟ حضرت آپ قاضی القضات نہیں ہیں، آپ ابھی آرام سے بیٹھ جاؤ، جب قاضی القضات کی طرف سے، قاضی کی طرف سے حکم ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب جو ہے پپلزئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت ہی نائس آدمی ہے، ٹھیک ہے، بہت یعنی اس کے علمیت میں، اس کے تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی کہ ایک تاریخ اس کے پاس ہے اور وہ اپنی تاریخ کو، اپنے روایت کو نہیں چھوڑ سکتا، صرف یہ مسئلہ ہے۔ باقی مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ کسی بھی ذیلی کمیٹی کو، پرائیویٹ کمیٹی کو شرعاً کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یا تو گواہ پیش کرے، اس لیے کہ گواہ کی گواہی کے لیے قضاء کی مجلس شرط ہے۔ تو میں قاضی نہیں ہوں کہ میں گواہ سے گواہی لوں۔ لیکن آپ گواہی دے تو سکتے ہیں نا؟ دے سکتا ہوں تو اس کو دوں گا نا جو مجاز ہے، مجاز کو دیں گے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ، جو قاسم علی مسجد ہے پوپلزئی صاحب کی، ان کے اعلان کے ساتھ بھی عید بھی کرتا ہے، ان کی عید اور رمضان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی پھر؟ تو ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ بلا بگردن ملا، جس نے فتویٰ دیا ہے وہی شرعی حیثیت بیان کرے۔ میں نے تو نہیں دیا فتویٰ، تو صحیح، میں کیوں شرعی حیثیت بیان کروں؟ جو ذمہ داری لے سکتا ہے۔ مثلاً یعنی یہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، اب یہ رمضان یقیناً موجود ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور رمضان جو ہے وہ ہے 5 ارکان اسلام ہے،
تیسرا رکن ہے اور فرض عبادت ہے اور لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلے دن جو ہے عید وہ مستحب ہے یا زیادہ سے زیادہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یقینی نہیں ہے، تو آپ یقینیات کو کیسے چھوڑ کے ظنیات کی طرف جاتے ہو جب پورے پاکستان میں چاند نہیں ہے؟ اور اس میں آپ کو اور پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زحل جو ہے نا، زحل ستارہ جو ہے یہ سورج کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، اچھا، پھر کبھی سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے ساتھ ہی زحل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب چاند میں اور زحل میں فرق یہ ہے کہ چاند جو ہے ایسے ہوتا ہے، اس کے دونوں سنگ اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زحل جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گواہ غلط بولتے ہیں، خود میرا اپنا سوچ یہ ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہے کہ شاید لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ زحل اور چاند میں فرق نہیں کر سکے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک مطلب جغرافیائی مسئلہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر مطلب اس طرف، اس لیے کہ ہم تو مغرب کی طرف ہیں، تو مشرق کی طرف اگر چاند جہاں پہ سورج پہلے غروب ہوا ہے ادھر اگر چاند نظر نہیں آتا تو میں نے تو ابھی 2 منٹ پہلے غروب مجھے کیسے چاند نظر آیا؟ صحیح۔ ان کو تو آدھا گھنٹے کا ٹائم ملا نا، کراچی کا اور ہمارا پشاور کا آدھے گھنٹے کا کہ 25 منٹ کا فرق ہے، لاہور کا اور ہمارا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو تو زیادہ ٹائم ملا غروب کے بعد، تو چاہیے کہ ادھر نظر آتا۔ صحیح ہے نا جی؟ صحیح۔ لیکن بعض علماء پہ، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کئی علماء کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ یار تم کیوں کرتے ہو؟ وہ پرائیویٹلی، یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ یار اپنی بات ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جو رمضان کا ہوتا ہے، رمضان میں بھی اتنا وہ نہیں ہوتا جتنا عید میں ہوتا ہے، اور عید میں اگر تحقیق کی جائے تو ان لوگوں کو زیادہ پڑی ہوتی ہے جن نے روزے نہیں رکھے ہوتے، اس لیے کہ ایک روزہ دار اگر 29 دن کے روزے رکھ سکتا ہے تو یار ایک روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیسے نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک، لیکن جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے وہ ہنگامہ کر کے، اور جناب اچھا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ عمومی طور پر چاند پہلے ہی نظر آتا ہے، کبھی میں نے یہ نہیں سنا وہاں چاند بعد میں نظر آئے۔ اور نہیں، یہ بھی ایک اور حقیقت بھی ہے کہ کبھی بھی مطلب 30 روزہ رکھے ہیں ان لوگوں نے، یہ بھی تو یہ کیا اتفاق ہے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے؟ صحیح۔ یہ کون سا اتفاق ہے؟ ویسے ایک دفعہ 27 کے بعد بھی چاند دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے تب بھی نظر آ جائے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ فرض کر، یعنی اب یہ تو پشاور کا ہے، اب ہمارے وزیرستان کی طرف جو ہوتا ہے وہ تو 28 پہ جناب کر لیتے ہیں، شمالی وزیرستان کی طرف، اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی علماء ہیں۔ اب مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دلیل ہے، ان کے پاس گواہ آیا، بٹ یہ ہے کہ کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گواہ آ بھی جاتا ہے، قاضی کو پھر بھی یہ اختیار ہے کہ وہ گواہ کی گواہی کو رد کرے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرض کرے جو بھی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کی رات جاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ والد صاحب جب زندہ تھے اس وقت سے ایک معمول تھا کہ لوگ آتے تو لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گواہ ہے، اور گواہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ 18 ہے، 20 ہے، 15 ہے، 16، 25 ہے۔ اچھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سب گواہ آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے محلے کے امام صاحب کو بھی ساتھ لاؤ گے۔ وہ یہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے تراویح بھی پڑھے ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں، ٹھیک۔ صحیح۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے، اسلام کا ایک رکن بلکہ 2 رکن وہ نہیں مانتا، تو اس کی گواہی کیسے قبول ہے؟ صحیح۔ پھر تصفیہ شاہد کون کر رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ آج کے چہرے میں جاؤ تو 1000 روپے میں تمہیں جناب کتنے گواہ ملتے ہیں جو جھوٹ کی گواہی دینے کے لیے، کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اگر کسی کو 2000 دو کہ آ جاؤ گواہی کرو کہ میں نے چاند کو دیکھا، وہ کہتے ہیں آخرت میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی تو 2000 کماؤں گا۔ اچھا یہاں پہ ایک تنقیدی سوال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ قاضی القضاء جو ہے صرف اس کو اختیار ہے، تو آپ نے بھی خود یہ کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگ ہمارے پاس گواہی کے لیے آتے تھے، تو اگر پوپل زئی صاحب ایک کام کر رہے ہیں، وہ اس زمانے میں کہ جب رؤیت ہلال کمیٹی نہیں تھی کی اتھینٹک پوزیشن واضح نہیں تھی، صحیح،
ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر والد صاحب یہ کرتے کہ گواہ آتے یا چاند دیکھ کے تو اعلان ہوتا. صحیح. پھر جب رویت ہلال کمیٹی باقاعدہ بن گئی اور اس میں علماء شامل ہو گئے، اور وہ تو پھر والد صاحب کا یہ حکم تھا کہ جی عید کی رات پہ بالکل مدرسے کا گیٹ بھی بند کرو کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے اور گواہ ہے. اسٹرکٹلی مطلب بین. صحیح. تو وہ کہتا کہ میرا کام ہی نہیں ہے، میں کیوں مطلب ذمہ داری لوں، اور پھر قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا صحیح. جب میرا ذمہ داری نہیں ہے. بالکل صحیح.